اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین مکرم، مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور اسرائیل اور یہودیوں کی سازشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا آغاز اور تاریخ سے مطلع کرتے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا ایسے معاملات روا رکھے جس کی وجہ سے یہودی سینکڑوں سال سے مسلمانوں سے دشمنی ختم نہیں کر رہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ ناظرین، اس دشمنی کا پس منظر جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے اور دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں نے کب، کہاں اور کیسے یہودیوں کی ناک رگڑی ہے اور یہودیوں کو مسلمانوں سے سخت نقصان اور ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز مسلسل ملتے رہیں۔ تو ناظرین، غزوہ بنی نذیر مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ رسول خدا کے غزوات میں سے ایک ہے۔ یہ غزوہ بنی قینقاع کے بعد یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا غزوہ ہے جو ہجرت کے چوتھے سال کو انجام پایا۔ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ سمیت مدینہ میں رہائش پذیر دوسرے یہودی قبائل رسول خدا کے حلیفوں میں شمار ہوتے تھے، یعنی وہ قبائل کے جنہوں نے رسول اکرم کو یہ حلف دیا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کی صورت میں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور دشمن کو کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کریں گے۔ ان تینوں قبائل نے مسلمانوں سے اپنا یہ حلف اور پیمان توڑ دیا۔ جب انہوں نے مسلمانوں سے اپنے کیے گئے حلف اور پیمان توڑ دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جنگ کرنا پڑی۔ جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا گیا۔ قبیلہ بنو نذیر نے اسلام آنے سے پہلے سے ہی یثرب میں رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ ان کے اصل آبائی علاقے کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ یعقوبی کا کہنا ہے کہ یہ قبیلہ جذام کی ایک شاخ تھا جس نے بعد میں دین یہود اختیار کیا اور کوہ نذیر میں رہائش پذیر ہوا، اور بعد ازاں اسی پہاڑ کے نام سے اس قبیلے کا نام بنو نذیر پڑ گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہارون بن عمران کی اولاد سے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور سیلاب کے نتیجے میں اوس اور خزرج کے لوگوں کی وہاں آمد کے بعد اس علاقے میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ اس قسم کی روایات کے مطابق سن 70 عیسوی میں یہودیوں کے ساتھ رومیوں کی جنگ کے بعد بنو نذیر بھی دوسرے یہودی قبائل کی مانند فرار ہو کر حجاز میں مدینہ کے نواحی علاقے بطحان میں آ بسے تھے۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ ان کا مقام رہائش الغرض کا علاقہ تھا۔ بنو نذیر اور مدینہ میں رہائش پذیر دوسرے یہودیوں نے بے پناہ دولت سمیٹ لی۔ چنانچہ اوس اور خزرج نے یہودیوں پر غلبہ پانے کے لیے غیسانیوں سے مدد طلب کی۔ غیسانی حجاز میں آئے اور یہودیوں میں بڑی تعداد کو قتل کیا، اور اس کے بعد اوس و خزرج یہودیوں پر مسلط ہوئے۔ بعد کے زمانوں میں اوس و خزرج کے درمیان ہونے والی کشمکش میں بنو نذیر اوس کی حمایت کرتے تھے۔ ظہور اسلام کے قریب اور جنگ احد سے قبل بظاہر قبیلہ بنو نذیر کے ابو سفیان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ ہجرت کے بعد بنو نذیر نے بھی دوسرے یہودیوں کی مانند مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی اور عہد کیا کہ اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ دفاع کریں گے۔ کفار قریش کو کسی قسم کی مالی یا جانی مدد فراہم نہیں کریں گے اور قریش کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار کرنے سے اجتناب کریں گے۔ لیکن چونکہ بنو نذیر نے اپنے عہد و پیمان کو پامال کر کے رکھ دیا تو ماہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر انجام کو پہنچا۔ اسی سال عمر بن امیہ نے، جو بیر معونہ سے لوٹ رہا تھا، بنو عامر نامی قبیلے کے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ ان افراد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی ہوئی تھی۔ عامر بن طفیل نے رسول اللہ سے دیت کا مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت کی ادائیگی کے لیے بنو نذیر سے کہا، جو بنو عامر کے قریبی حلیف تھے۔ بنو نذیر نے رسول خدا کی مدد کی حامی بھری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش بھی تیار کی۔
اور عمر بن جہاش نامی شخص کو مامور کیا کہ دیوار قلعہ کے پاس اوپر سے پتھر پھینک کر رسول اللہ کو قتل کر دے۔ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے ان کے مکر سے آگاہ کر دیا گیا، لہٰذا اس کے بعد رسول اللہ نے بنو نذیر کو 10 دن کی مہلت دی کہ ہتھیاروں کے بغیر اپنے منقولہ اموال اٹھا کر مدینے سے چلے جائیں اور ہر سال کھجوروں کی فصل اٹھانے کے لیے مدینہ آیا کریں۔ منافقین کے سرغنے عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر کو رسول خدا کا حکم ماننے سے باز رکھا اور وعدہ کیا کہ وہ بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملا لے گا اور ان کا دفاع کرے گا۔ رسول خدا کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن مکتوم کو مدینے میں اپنا جانشین قرار دیا اور حضرت علی کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر 15 دن تک یا 6 راتوں تک بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے دوران غزوک نامی یہودی نے رسول اللہ کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، جو حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بویرہ کے علاقے میں بنو نذیر کے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ آخرکار بنو نذیر کے یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آمادہ ہوئے کہ صرف ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر کا ساز و سامان جو سونے، چاندی اور ہتھیاروں پر مشتمل نہ ہوگا کو لے کر مدینہ سے چلے جائیں۔ ان میں سے بعض افراد خیبر چلے گئے اور بعض شام کی طرف نکل گئے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو قینقاع کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس مدینہ لوٹے۔ اس کے 1 مہینے کے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے عداوت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے، جو سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب خاتون یہودیوں کے بازار میں آئی۔ دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کا برقع اتار کر اسے برہنہ کر دیا۔ اس پر تمام یہودی کہے لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کے اس غیر شریفانہ عمل پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو قینقاع کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہوں۔ مکے والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو مار لیا۔ اگر ہم سے آپ کا پالا پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے، مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہوئے اور ذیقعد کی چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے۔ ان پر فتح پانے کے بعد یہودیوں کو یہاں سے بھی رسول اکرم کے حکم پر نکال دیا گیا۔ مدینہ سے نکالے جانے کے بعد جو یہودی خیبر میں سکونت پذیر ہوئے، انہوں نے رسول اکرم اور اسلام کے خلاف اپنی سازشیں تیز کر دیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ خیبر کے مقام پر جنگ لڑنا پڑی، جس کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم خیبر کے پس منظر پر ایک مختصر نظر ڈال لیتے ہیں۔ ناظرین، خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قلعہ یا حصار کے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ زمانہ عرب میں یثرب اور خیبر نام کے 2 بھائی تھے جو یہاں آباد ہوئے۔ وہ جگہیں انہی کے نام سے منسوب ہو گئیں، چنانچہ یثرب کے نام پہ یثرب اور خیبر کے نام پہ خیبر مشہور ہوئے۔ خیبر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں یہودی کثرت سے آباد تھے۔ یہودیوں کی املاک کی وسعت اور پھیلاؤ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جگہ اس وقت مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر تھی اور جاگیر فدق اس کے شاملات میں سے تھی۔ خیبر اور فدق کے درمیان اس وقت سڑک کی عدم موجودگی کی وجہ سے لگ بھگ 30 سے 40 میل کا فاصلہ تھا، اور اس جاگیر کی حفاظت کے لیے اس قدر لوگ مقرر تھے کہ ان کی رہائش کے لیے کئی قلعے فدق کے علاقے میں بنائے گئے تھے۔
یہ جگہ اپنے سرسبز و شاداب نخلستانوں اور کھیتوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھی۔ اس کی آمدن اس علاقے کے پورے یہودی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ خیبر کا علاقہ یہودیوں کی جنگی قوت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اقتصادیات اور زراعت کا وسیع مرکز بھی تھا۔ انہوں نے یہاں چھوٹے بڑے 7 قلعے تعمیر کیے تھے جو نائم، کتیبہ، شک، نتاح، وطی، سلالم اور کموس کے ناموں سے مشہور تھے۔ ان قلعوں میں 14,000 یہودی آباد تھے، اور ان میں وہ یہودی بھی تھے جو مدینہ سے نکالے گئے تھے اور جنہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی تھیں اور عسکری قوت اور عددی برتری کے باوجود شکست کھائی تھی۔ جب ان یہودیوں کو صلح حدیبیہ کا علم ہوا تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمانوں نے دب کر قریش سے صلح کر لی ہے اور اب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور جنگ کے قابل نہیں رہے۔ اس غلط فہمی نے ان کو غرور میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے اسلامی مرکز کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے تاکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی شکست کا بدلہ لیں اور اپنی جلا وطنی کا بھرپور جواب دیں۔ یہودی اگرچہ تعداد میں کم نہ تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی قوت و کثرت کو بڑھانے کے لیے بنی غطفان، جو کہ خیبر سے 6 میل دور آباد تھے، معاہدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کریں تو یہودی ان کو خیبر کی پیداوار کا نصف دیں گے۔ بنی غطفان نے اسے منظور کیا اور ان کے 4,000 نبرد آزما یہودیوں کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان تیاریوں کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی کارروائی ضروری سمجھی تاکہ فتنہ انگیز قوتوں کو کچل کر امن قائم رکھا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا اور خود 12 ربیع الثانی سن 7 ہجری کو 1600 صحابیوں کے ساتھ، جن میں 200 سوار اور 1400 پیادہ تھے، خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، مسلمانوں نے خیبر میں پڑاؤ ڈالا تو یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ اس پر 39 روز تک مسلمانوں کی مختلف شخصیات یہودیوں کے سب سے بڑے قلعہ کاموس کو فتح کرنے کے لیے کوششیں کرتی رہیں، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس پر رسول اکرم نے فرمایا، کل میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں، اور وہ کرار اور غیر فرار ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ سے طلب کیا گیا اور علی المرتضیٰ شیر خدا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح سے فارغ ہو کر پرچم اسلام تھمایا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت آشوب چشم یعنی آنکھیں دکھنے کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ رسول اکرم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، جس سے آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت علی گئے اور انہوں نے یہودیوں کے نامور پہلوانوں مرہب اور انتر کو قتل کرنے کے بعد قلعہ کاموس کا پھاٹک اکھاڑ کر قلعے کے باہر بنی خندق پر پل کے طور پر پھینک دیا، جس سے مسلمان فوج کو قلعے کے اندر تک رسائی حاصل ہو گئی اور یہودیوں کے تمام قبیلوں کی شدید ترین شکست ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی دلاوری اور شجاعت نے مسلمانوں کو ان کی جنگوں میں پے در پے کامیابیاں عطا کیں اور یہودیوں کی انہی کی زمین پر ایسی ناک رگڑی کہ یہودی کبھی دوبارہ مسلمانوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکے۔ ان کے پہلوان اور نامور جنگجو قتل ہو گئے، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کی جائیدادیں اور املاک برباد ہو گئیں اور وہ عرب سے دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد جزیرہ عرب میں یہودی دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکے اور یہودیوں کی بہت بڑی تعداد عرب چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر گئی۔ ناظرین، یہ واقعات، یہ غزوات، یہ جنگیں یہودیوں کی اسلام کے ساتھ دشمنی کی بنیاد ہیں۔ یہودی ایسی کینہ پرور قوم ہے کہ انہوں نے 1400 سال سے اس بدترین شکست کو اپنے دلوں سے نہیں نکالا۔ وہ آج بھی ان واقعات خصوصاً جنگ خیبر کو یاد کرتے ہیں۔ جب کبھی یہودی کسی اجتماع میں شامل ہوتے ہیں تو اکثر آپ نے ایسے فوٹو دیکھے ہوں گے جن میں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ نیز ان کی مقدس کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کی یہودیوں سے جنگ کے واقعات مرقوم ہیں۔ یہودیوں کی امام مہدی علیہ السلام پر بھی بے حد ریسرچ ہے، اسی لیے وہ دجال کو اپنا مسیحا تصور کرتے ہیں جس کی امام مہدی علیہ السلام سے جنگ ہوگی، اور دجال کو طاقتور بنانے اور اس کی جنگ کو امام مہدی سے جتوانے کے لیے وہ اپنے وسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ان کی کتابوں کے مطابق بھی وہ وقت دور نہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا۔
ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور یہودیوں کی سازشیں اور یہودیوں کی امام علیہ السلام سے جنگ پر معلومات ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ویڈیوز میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے دوسرے چینل آؤ تلاش کریں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ وہاں پیش کیا جانے والا معیاری کانٹینٹ بھی آپ دیکھتے رہیں اور اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔